ان کو شہر کے سوشل ایٹیکیٹس نہیں آتے تھے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا کام کر رہے ہوتے تھے، صحابہ کو علم دے رہے ہوتے تھے، درمیان میں ابرپٹلی ایک بدو آتا ہے اور ایک سوال کر لیتا ہے، تو بدو اسی طرح سے آتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کو دیر اینڈ دین جواب دے دیا کرتے تھے، بعض مرتبہ آپ اس کو روکا کرتے تھے، آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، اپنی بات مکمل کرتے تھے اور پھر آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس بدو نے آ کے سوال کیا، ساعہ کب قائم ہوگی؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا کوئی جواب تھا؟ اس کا کوئی جواب ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ جب بھی کفار یہ سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ محمد قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ لا ادری اقریب، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے قریب ہی ہو۔ انبیاء کو، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ بدو آیا، اس نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فوراً نہیں دیا، آپ نے اپنی بات مکمل کی اور آپ نے اس کو جواب دینے کے لیے بلایا۔ آپ نے کہا اذا دعی الامانۃ فتنظر ساعہ، آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ قیامت قائم ہوگی جب امانت میں خیانت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور آپ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں گی کہ ایک ہی سوال 10 لوگ پوچھتے تھے، آپ جواب 10 مختلف اینگل سے دیتے تھے۔ بعض اوقات بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کا جواب، اتنے سارے جواب کیوں دیے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہوتی تھی کہ سامنے جس نے سوال پوچھا ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی پرسنالٹی اور بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلوشن بتایا کرتے تھے، اس کو جواب بتایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب بھی، یعنی کہ قیامت کا انتظار کرو جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے۔ اور امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پوچھا، بدو نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، جب لیڈرشپ ان کو دے دی جائے جو اس کے لیے ڈیزرونگ نہ ہو۔ اور آپ نے کہا کہ جب علماء کی موت ہونے لگ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے، اگر آپ اس کو معاشرے میں فلٹر ڈاؤن کریں تو پھر اس کی تو بہت گہری سچائی نکلتی ہے کہ قیامت کا انتظار کرنا جب معاشرے میں خیانت شروع ہو جائے۔ اگر ہم ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالیں، قیامت کا انتظار کرنا جب خیانت شروع ہو جائے، کیا ہمارے معاشرے میں خیانت ہے؟ کتنے لیول کی خیانت ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم سب کو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، یا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی 200 سال تو ہوں گے کم سے کم، چلو 100 تو ہوں گے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا؟ یہ وہ وقت ہے جس میں آپ اور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں ہر انسان، سوائے جس کو اللہ کا خوف ہوگا، ادروائز ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کی امانت میں خیانت کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان، آپ نے اور میں نے اس کیٹیگری میں نہیں آنا۔ صرف پولیٹیشنز امانت میں خیانت نہیں کر رہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والے چھوٹا کاروبار کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بڑا کاروبار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیلے والا بھی ڈنڈی مارتا ہے، ایک میٹر کے اوپر چاول بیچنے والا بھی ڈنڈی مارتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹل سٹور والا بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ چاول ڈالنے تھے، اس نے 1 kg 0.975 ڈال دیا، مارجن آف ایرر اپنے حصے میں رکھ لیا تاکہ فائدہ اپنے آپ کو ہو جائے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ صرف تاجر برادری کے لیے نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وہی لوگ ہوں گے جو مقسطین نہیں ہوں گے، انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اولاد کو دین کی تعلیم مکمل دیں۔ ماں باپ اولاد کی محبت میں دین کے اندر بہت ڈیلے کرتے ہیں، انصاف نہیں کر پاتے ہیں اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی۔ جہاں اولادیں شادی شدہ ہو جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے ان کی ماں باپ سے ذمہ داری ختم ہو گئی، یا جہاں اولادیں ان میرڈ بھی ہوتی ہیں۔ آپ امیجن کریں، جوان بیٹی ہے 25 سال کی، 30 سال کی، کیا اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ آ کے کچن میں افطاری میں ہیلپ کرے؟ جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، بنتا یا نہیں بنتا؟ اب تو ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اماں میں بہت انرجی ہے، ہم میں انرجی نہیں ہے، ہماری تو شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے معاشرے کی خوبصورتی کی طرف آگے بڑھا سکتے ہیں۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ جب ہر گھر میں انصاف ہوگا اور ہر لیول کا انصاف ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو معاشرے کے لیول پہ انصاف کی شکل نظر آئے گی۔ 2 لوگ لڑیں آپس میں خاندان میں، مقسطین کی کیٹیگری میں آنے والے لوگ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ میں کیوں بولوں ان 2 کے بیچ میں؟
میں بری بن جاؤں گی. 2 بھائی لڑتے ہیں، تیسری بہن بیچ میں نہیں آتی. یہ سوچ کے کہ میں کیوں بری بنوں، میں تو دونوں سے بنا کے رکھوں گی. آخر جب میں واپس آؤں گی انگلینڈ سے تو مجھے دونوں کے گھر جا کے رہنا ہوگا نا. اگر میں نے کسی ایک کو جو کہ غلط ہے اس کی غلطی اس کو بتا دی تو پھر تو میں جب انگلینڈ سے آؤں گی میں دوبارہ اسے گھر جا کے رہ نہیں سکتے. تو پھر ہم انصاف کرنے والے ہیں؟ جب اتنا چھوٹا چھوٹا انصاف کرنے والے ہم نہیں ہیں تو ہم اپنے حکمرانوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا بتاؤ تمہارے سر کے اوپر اتنے نا انصاف حکمران کیوں بیٹھے تھے. اللہ پہلے مجھ سے پوچھ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ جو تمہارے اپنے خاندان میں انصاف کی نوبت یا سچویشن آئی تھی وہاں انصاف قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آج سے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. اگر 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے اور آپ صلح کرانے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں تو آپ کو آگے بڑھ کر خاندان میں صلح کرانی ہے. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میں عمر میں بہت چھوٹی ہوں اب 2 بڑی بڑی آنٹی پھپھی چچی لڑ رہی ہیں میں کہاں سے بیچ میں آ جاؤں. حق کا ساتھ دینے والے بنیے، حق کے علم بردار بنیے. جو غلط ہے پیار محبت کے ساتھ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیجئے. یہی چیز آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاندان میں آپ عادل بن کر رہیں تو اپنے خاندانوں کے اندر فارملی انصاف کی علمبردار بن جائیے. قرآن میں آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. عدل اصل میں جسٹس جس کو آپ کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں ان تؤدی الحقوق، کہ تم فیئرلی حقوق ادا کر دو. اگر یہ ڈیفینیشن عدل کی ہم سب کو یاد رہے، اب آپ اس پہلی کیٹیگری کو دیکھیں، وہ حکمران یا وہ پوزیشن ہولڈر یا کوئی رسپانسبلٹی رکھنے والا جو عادل ہے. اور عادل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حقوق پورے ادا کر دے. بینگ اے مسلم سب سے پہلے مجھ پر کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو بینگ اے مسلم سب سے پہلا حق میرا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو توحید پر قائم کروں، اللہ کا حق ادا کیجئے. کیا ہم اللہ کا حق بہت کوشش کر کے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن بالکل جیسے آپ اور میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ان کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو والدین کے ساتھ. حق نہیں ادا کر سکتے تم ان کا. جب میں اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتی تو میں اپنے رب کا حق کیسے ادا کروں گی؟ تو سمپل طریقہ کیا ہے؟ اپنی ذات سے شروع کیجئے عدل کا سب سے پہلا جھنڈا اٹھانا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو توحید پر قائم کیجئے. اب توحید پر قائم کرنے کے لیے معاشرے کو مت دیکھیں. معاشرہ، فیشن، خاندان، سوسائٹی میرے ساتھ سائمن سیز نہ کھیلے. اسکول کہتا ہے فیئرویل کی تھیم یہ ہوگی، ساڑی ہوگی تو ساڑی پہن لی، گاؤنز ہوں گے تو گاؤنز پہن لیے، سلیو لیس ہوگا تو سلیو لیس پہن لیے. اور کیونکہ سب پہنتے ہیں تو ہم نے پہن لیے. شادی بیاہ کے اندر ہم ہر اس غیر اسلامی کلچر کو انکارپوریٹڈ رکھیں گے جو سب خاندان کرتا ہے. میں چھوڑ نہیں سکتی ورنہ خاندان والے مجھ سے کٹ جائیں گے. بیٹے بیٹی کے شادی کا پروپوزل کا معاملہ آتا ہے تو میں اپنے ایک اسپیسیفک سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آ سکتی ہوں. مجھے اسی مقام سے اسی طرح سے اپنے گھر کے اندر شادی کا فنکشن کرنا ہے. اگر کہیں پر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گرینڈ گیدرنگز کا ہوتا ہے یا ڈنر پارٹیز کا ہوتا ہے، ہم تو سیگریگیشن نہیں کر سکتے، ہمارے گھر کے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر توحید کہاں گئی؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ماننے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت میں نہیں کرتا. جہاں جہاں میں اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتی ہوں اور میں معاشرے کی بات کو، خاندان کی بات کو آگے لے آتی ہوں، میں وہاں اپنی توحید میں شرک شامل کر لیتی ہوں. عورتیں مسلمان عورتوں کی ذمہ داری بن کر ادا نہیں کر پاتی ہیں. حجاب نہیں پہن پاتی، کہتی میرے شوہر کو پسند نہیں ہے. بچیاں حجاب نہیں پہن پاتی ہیں، میری فرینڈز میں کوئی نہیں پہنتا ہے. تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ توحید کو یا شرک کو؟ ہم نے اپنی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی.
اس کو سوچیں، جسٹ فوڈ فار تھاٹ. آپ اور میں یہاں سیکھنے آئے ہیں، آپ اور میں یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. جب تک اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلے گا، اصلاح کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ابھی بھی کھلا ہے، اور رمضان کے آخری عشر میں تو زیادہ ہی کھلا ہے. مانگے اللہ سے، اللہ میری توحید کو خالص کر دے، اللہ میں سب سے زیادہ آپ کا حق ادا کرنے والی بنوں، اللہ مجھے دنیا میں صرف اور صرف آپ کی اطاعت کے ساتھ نعمتیں چاہیے، مجھے آپ کی نافرمانی والی نعمتیں نہیں چاہیے. مانگی اللہ سے، اللہ کو اللہ کی عبادت کا، اللہ کی فرما برداری کا پورا پورا رائٹ دے دیجئے. قرآن وہ کتاب ہے جس وقت احکامات نہیں آئے تھے. مکی دور میں احکامات نہیں آئے نا، احکامات آنے شروع ہوئے ہیں مدنی دور سے. مکی دور میں جب احکامات بھی نہیں آئے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو سوشل جسٹس کا حکم دیا. اور بالکل شروع کی آیات جو آئیں، جس کے اندر معاشرے کے ایک گھنونے عمل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوشل جسٹس قائم کرنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائیورٹ کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کس گناہ کے بدلے میں تم کو قتل کیا گیا. دس از دا سوشل جسٹس، دس از دا سوشل کنڈکٹ آف اسلام. ابھی احکامات نہیں آئے تھے. اس عرب کے معاشرے کے اندر جہاں شرک موجود تھا، اللہ نے اپنے کلام کے اندر ڈائریکٹ حکم دیا کہ کیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو زندہ گاڑ سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا کچھ نیو بورنز کے ساتھ نہیں ہو رہا. جو ٹرمینیشن آف پریگننسیز ہوتی ہیں وہ ایک الگ سینیریو ہے، جو ابارشن ہوتا ہے وہ ایک الگ سینیریو ہے. پیدا ہونے کے بعد نیو بورن بچوں کے ساتھ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. زندہ بچہ کوڑے کے اندر کسی کو ملتا ہے جس کی آدھی باڈی کتے کھا چکے ہیں، زندہ بچہ. اور ہماری بے حسی کا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران بے حس ہے، ہم عوام ڈبل بے حس ہیں. زندہ بچہ کتے کے منہ میں ہے اور 2 موٹر سائیکل والے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کتے کے منہ کے اندر سے اس بچے کو نکالا جائے. بے حس حکمران ہے یا بے حس ہم ہیں؟ زندہ بچہ پلاسٹک کے تھیلے میں بند کر کے کچرا کنڈی میں راتوں رات ڈال دیا جائے اور ہم انصاف کے علم بردار بن کے کھڑے ہوں گے. ہم کس منہ سے اللہ کے عرش کا سایہ مانگیں گے؟ اور ہمارے گھروں میں جو بے انصافیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ماں اپنے بچے کی خود قاتل بن جائے. کیوں بنتی ہے ماں اپنے بچے کی قاتل؟ اس کی توحید سلامت نہیں ہوتی، اس کا حسن ظن باللہ سلامت نہیں ہوتا، اس کا اللہ پر توکل سلامت نہیں ہوتا، اس کا یقین کامل نہیں ہوتا تقدیر کے اوپر. اس کو لگتا ہے کہ شاید میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والی ہوں. اور ہم کہیں گے ہاں ہم بہت انصاف کرنے والے ہیں. اس معاشرے میں بے انصافی کی اگر لسٹ بنانی شروع کی جائے اور ہم اپنی ذات سے شروع کریں تو سب چیزوں کا ایک جو مین ایسنس سامنے آتا ہے. ہماری اللہ سے دوری ہمیں بے حد ظالم بنا رہی ہے. جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ کبھی بھی انسان پرست بھی نہیں ہو سکتا، وہ انسانیت کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا. جو رب کا خیال نہیں رکھے گا وہ انسانوں کا کیا خیال رکھے گا؟ ماں باپ کی قدر کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کراچی میں آج سے 10 سال پہلے ریئرلی کوئی اولڈ ہوم نظر آتا تھا. اس وقت اولڈ ہومز کے اندر جگہ نہیں ہے بوڑھے لوگوں کو رکھنے کے لیے، اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ڈونیشنز دیں تاکہ ہم اپنے اولڈ ہومز کا جو ایریا ہے وہ بڑھا دیں. I am never in favor of giving donations to our old homes. کیوں؟ اولاد مر گئی کیا؟ اولاد کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا کھلانے کے لیے ماں باپ کو؟ اگر 4 روٹیاں اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو 1 روٹی بوڑھے ماں باپ کو نہیں کھلا سکتے؟ This is not a time to give donations for the old homes in Pakistan, in a Muslim state, Islamic Republic of Pakistan. انسانوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، زندہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. خود ماں باپ کو بیٹا اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ میری بیوی میری ماں کو برداشت نہیں کر سکتی. اور ہم انصاف کی باتیں کرتے ہیں، ہم انصاف کے علم بردار ہیں. اور کتنی باتیں ہیں، مطلب کہاں تک آپ کو جو ہیں وہ باتیں بتاؤں. جب پروپوزلز کی باتیں آتی ہیں، رشتوں کی باتیں آتی ہیں،
بیٹوں کی ماؤں کی ڈیمانڈ تو ذرا دیکھیے، پتلی، لمبی، گوری، خوبصورت، ایجوکیٹڈ، ڈیفینس کلفٹن سے نیچے کسی علاقے میں نہ رہتی ہو، کراچی یونیورسٹی سے نہ پڑھا ہو، بہتر ہے، باہر کی یونیورسٹی سے پڑھا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر پاکستان سے پڑھا ہے تو چلو ٹھیک ہے، انجینئر یا ڈاکٹر ہو تو چل جائے گی۔ اور ہم کہتے ہیں ہم انصاف کی باتیں کریں گے، لڑکی کی ماں، دونوں کو رونا پڑتا ہے، صرف لڑکی کی ماں کو تھوڑی آپ روئیں گے، لڑکی کی ماں کو بھی روئیے، اس لیے کہ لڑکی کی ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ 22 سال 24 سال کی ہے، تو جو رشتہ آئے لڑکے کا وہ ہو میکسیمم 25 سال 26 سال کا، مگر وہ کماتا ہو 60 سال کے انکل کے برابر، 7 ڈیجٹ سیلری تو ہو نا کم سے کم اس کی، یا چلو بہت ہو گیا تو 6 ڈیجٹ تو ہو۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اوہ اچھا 2 بہنیں 2 بھائی ہیں، اوہو بڑا ڈر لگتا ہے مجھے بڑے خاندان میں اپنی بیٹی بھیجتے ہوئے۔ آپ سر پیٹ لیں اپنا، اور کسی ماں سے آپ یہ کہیں بیٹی کی کہ لڑکا بیچارہ اکیلا ہے، بس اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، اماں کا انتقال ہو چکا، اکیلا بیٹا تھا، لڑکی کی اماں کہتی ہیں ہائے میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیج دوں جہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ بھئی آپ اپنی بیٹی کو کہاں بھیجیں گی؟ مربع بنانا ہے اس کا یا اچار ڈالنا ہے آپ نے اس کا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر انصاف کے لیے علم بردار بنیں گے، اور ہم اپنے پولیٹیشنز کو صرف جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز ہم ہی میں سے نکلے، جو جتنا حق مار سکتا ہے جس کا وہ اتنا حق مار رہا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہے، جو جتنا امانت میں خیانت کر سکتا ہے وہ اتنی امانت میں خیانت کرتا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہے، جو جتنا اللہ کے حقوق وائلیٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں۔ غیبت کرنے کے اوپر کس کی زبان کٹ جاتی ہے؟ ماں کی نافرمانی تک کرنے پہ تو کوئی سیڑھی سے نیچے گرتا نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی سیڑھی سے نیچے گر جائے ماں کی نافرمانی کرنے پر، سزا نہیں آتی نا، تو نہ جہنم یاد آتی ہے، نہ جہنم کے فرشتے یاد آتے ہیں، نہ روز محشر یاد آتا ہے، نہ اللہ کا خوف یاد آتا ہے، نہ یہ یاد آتا ہے کہ ایک بہت سخت وقت حساب کا آنے والا ہے۔ انصاف کو گھر سے پروموٹ کیجئے، انصاف کو اپنی ذات سے شروع کیجئے، انصاف کی علم بردار آپ نے بننا ہے۔ آپ انصاف کرنے والی ہوں گی تو آپ کی اولاد انصاف کرنے والی ہوگی، آپ کی اولاد انصاف کرنے والی ہوگی تو معاشرے میں اگلی نسل پولیٹیشنز کی کہاں سے آئے گی؟ اس امت کو زندہ کرنے کی ضرورت، اور اس امت کو زندہ کرنے کے لیے 2 ہی ٹولز ہیں آپ کے اور میرے پاس، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم بہت ہے ہمارے پاس، ڈگریز بہت ہیں ہمارے پاس، ہمارا انٹلیکچوئل سٹیمولیشن بھی بہت ہائی ہے، چیزیں بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہیں، انوینشنز بھی بہت اچھی کر سکتے ہیں، پلاننگز بھی بہت اچھی کر سکتے ہیں، اسٹریٹجیز بھی بہت اچھی بنا سکتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو خدا خوفی کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو توحید پر قائم رہنے کی کمی ہے۔ آپ اپنے اپنے گھر میں ایک دین کا روشن چراغ بن جائیے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا میکا سسرال، اپنے دوست، جو آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے، پلیز علم کو تھامیے اور علم کو ریفلیکٹ کرنے والی 5 فٹ کی باڈی بن جائیے۔ یہ عمل کا وقت ہے، یہ اسلام سے بیک آف کرنے کا وقت نہیں ہے۔ امت کا حال کیا ہو رہا ہے جس شہر میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے، دیز آر فیکٹس اینڈ فگرز۔ جس شہر میں آپ اور میں بیٹھے ہیں اس شہر کے اندر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اور بارش نہیں ہوتی ہے۔ اٹس اے ریئر کیس سینیریو، ریئر کیس سینیریو۔ ابھی سنڈے کو ہوئی ہے نا نماز، آج بدھ ہو گیا ہے۔ آئی واز تھنکنگ ان مارننگ، ہم تو بچپن سے دیکھتے تھے اگر کبھی نماز استسقاء پڑھی جاتی تھی، میں تو خیر لاہور سے ہوں تو لاہور میں ہمیشہ بارشیں بہت ہوتی تھیں، کراچی آ کر ہم نے محسوس کیا کہ یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن میری آبزرویشن یہ رہی کہ جس علاقے میں بھی دنیا بھر میں نماز استسقاء پڑھی جائے ودن 24 میکسیمم 48 آورز میں بارش ہو جاتی تھی۔ سنڈے کی صبح فجر کے بعد نماز پڑھی گئی ہے، اور یہ تو میں ایک نماز کو جانتی ہوں، پتہ نہیں اور کتنی جگہوں پر کتنی مسجدوں میں پڑھی گئی ہوگی۔ بدھ آ گئی ہے، بارش اس وقت تو نظر نہیں آ رہی، اللہ اپنی رحمت سے کوئی بارش نازل فرما دے۔ اس شہر کا حال ہم سب جانتے ہیں، اس شہر کے اندر جو گاربیج کا حال ہے، اس شہر میں جو پانی کی کمی ہے، اٹس آن اے سیریس نوٹ۔ کراچی قحط کی بارڈر لائن پر آ چکا ہے، اس لیے کہ کراچی تک کوئی دریا نہیں پہنچتا ہے، باقی پورا آپ کا پاکستان کا جتنا بھی جیوگرافیکل لینڈ ہے
اس تک کسی حد تک پانی دریا کا پہنچ جاتا ہے، یہاں سندھ تک پانی آ ہی نہیں پا رہا. لاٹس آف ریزنز. اور ہم اپنے گھروں کی ٹھنڈی مشینوں میں خوش ہیں اس لیے کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بچوں کے پاس کھانے کو کھانا، پہننے کو کپڑا، بہترین سے بہترین برگر، بہترین سے بہترین ریسٹورنٹ، بہترین سے بہترین ویکیشن ٹرپس، بہترین سے بہترین یونیورسٹی ہے. سو وٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک اگر پاکستان میں اور کراچی میں پانی ختم ہو رہا ہے؟ زندہ مسلمان بنیے، مردوں کی طرح زندگی مت گزاریے. امام ابن القیم کہا کرتے تھے کہ ان پر مت رو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی کے نیچے دفنا کے آ جاتے ہو. ان پر رو جو زندہ ہیں، آن دا فیس آف دس ارتھ ہیں، اور جیتی جاگتی ڈیڈ باڈیز ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہم اتنے ہی بے حس ہو گئے؟ عادل حکمران کہاں سے نکلے گا؟ بے حس انسانوں میں سے. بے حس انسانوں کا را مٹیریل اور پروڈکٹ نکلے جو ہے عادل حکمران. امپاسبل، کمپلیٹلی امپاسبل. آپ کھانا بنائیں پلاؤ اور ایکسپیکٹ کریں بریانی، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ اون میں ڈالیں پاستا اور ایکسپیکٹ کریں پیزا. ہم بے انصاف کرنے والے اور بے انصافی کا جھنڈا اٹھا کر زندگیاں گزارنے والے ہوں. ہماری ناک کے نیچے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری ذات سے بے تحاشا ظلم ہوتے ہوں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے حکمران ہمارے سروں پر عادل آ کے بیٹھ جائیں گے، تو یہ بالکل غلط ایکویشن ہے. اللہ سے مدد مانگیے، یہ اللہ سے مدد مانگنے کا وقت ہے. روئیے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے. صرف مسجد کا کام نہیں ہے کہ بارش کی دعا کرے، ہم میں سے ہر ایک کا اس وقت کام ہے. مانگیے دعا اللہ سے بارش کی. اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت والی بارش عطا کر. اللہ اس شہر کے اندر پانی کی کمی کو دور کر دے. اللہ کون سے خزانوں کا جو ہے وہ اللہ نہیں کھول سکتا منہ؟ اللہ چاہے تو اس زمین کے نیچے میٹھا پانی لے آئے. لوگ کنویں پر کنویں کھدوا رہے ہیں اور پانی میٹھا نہیں نکل رہا ہے. ذرا دیکھیے حال کیا ہے کچی آبادیوں میں جا کے. لوگ 8 گھنٹے ایک پانی کی بالٹی کے لیے لائن میں کھڑے رہتے ہیں. ان دا ہیٹ آف دس کراچی، روزے دار لوگ. کیا حل ہے اس کا؟ اس کے بہت سے حل ہیں، کرنے کو بہت سے کام ہیں. دیر آر لاٹس آف تھنگس ٹو ڈو. ظاہری بات ہے میں یہاں بیٹھ کر آپ کو اس کی اسٹریٹجی نہیں بتا سکتی ہوں، نہ میرا یہ کام ہے ہی میں بتاؤں. میرا تو صرف کام ہے لوگوں کو جگانا. خود جاگوں اور لوگوں کو جگا دوں. اس وقت سمپل سی بات کرنے کی کیا ہے؟ ایک، اللہ سے مدد مانگیے، اپنی زندگی میں سے گناہوں کو دور کیجیے. جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، آسمان کا وہ حصہ بارش برسانا چھوڑ دیتا ہے. خوف آتا ہے اس شہر کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے. لکس سٹائل ایوارڈ ہو یا کسی اسکول کی گیدرنگ ہو یا کسی یونیورسٹی کی فیئرویل ہو، اللہ کا عذاب نہیں آتا تو کوئی خاصی رحمت ہے. پتہ نہیں کون سے اللہ کے نیک بندے اس شہر میں رہتا ہے. ورنہ ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری شہر کی جنرل ایکٹیویٹیز اللہ کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دے رہی ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی. اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے استغفار کیجیے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میری زندگی میں جو گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو کھرچ کے میری زندگی سے ڈریگ کر کے باہر نکال دے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے. اللہ اس شہر پر، اللہ اس ملک پر، اللہ تمام مسلمان امت پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے. اللہ جہاں جہاں امت کے اوپر خون ہے اور بلڈ شیڈ ہے اور ظالم حکمران مسلط ہیں، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے آزاد کر دے. اللہ ہمیں اس زمین کے اوپر اپنی فرما برداری کو لگژری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی نعمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان نعمتوں کو ہم سے نہ چھین لیجیے گا. اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھ. اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے اور ابتلا سے محفوظ رکھ. اللہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت لگژریز میں پالا ہے، اللہ ان کو بغیر سزا کے اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ ہمیں بغیر عذاب کے سیدھے راستے پر لے آ. اللہ ہمیں بغیر تکلیف کے ایمان کے اوپر جما دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ مسلمان امت آپ سے اس موقع کے اوپر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی ہے. اللہ آخری عشرہ ہے، اللہ اس امت پر اپنا رحم فرما. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے بہترین شفا بنا دے. اللہ ہمیں ہر کمی کو اپنی ذات سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارا ہر سجدہ آپ کے لیے خالص ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری کمزوری کو ہم سے دور فرما دے. اللہ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا.
اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ ہماری امت کو سیدھے راستے پر لے آ، اللہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی محبت عطا کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو فتنوں میں تھام کر رکھ، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنی جائز خواہشات میں دعاؤں کی قبولیت کا مل جانا نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمیں ہماری قبروں کے اندر جنت کی کھڑکی کھولنا، اللہ ایمان کے اوپر موت دینا، اللہ ہمیں کلمے کے اوپر موت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔